اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دادا شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم مبارک سے لکھے ہوئے ایک بہترین تحریر سماعت کیجیے۔ ہم اس تحریر کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد۔ اللہ کے راہ میں جہاد کس طریقے سے اور کیا ہے، اس پر ایک بہترین تحریر سماعت فرمائیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی یوں تو کئی قسمیں ہیں۔ حق گوئی، کلمہ حق کہہ دینا بھی ایک جہاد ہے۔ حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، کافروں سے جنگ کرنا بھی جہاد ہے۔ شرط یہ ہے کہ جنگ حق کے لیے ہو۔ راہ حق میں مال و دولت اولاد کو وقف کر دینا بھی ایک جہاد ہے۔ لیکن جہاد دراصل وہ ہے جس میں اپنی کوئی اغراض مندی نہ ہو بلکہ خالص حق کے لیے ہو۔ اس کی سب سے اول مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا اول مجاہد کہنا قطعی درست ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدائے نمرود کے روبرو کلمہ حق کہا اور اپنی جہاد کا آغاز حق گوئی سے شروع کیا۔ جب ایثار نفس کا حکم ملا تو آپ نے سینکڑوں اونٹ کی قربانی کی، لیکن مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ دوبارہ خواب میں قربانی کی تلقین کی گئی، بس آپ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں چھوڑ دیے اور بعد اپنے خواب کی حقیقی تکمیل و تعبیر کے لیے تیار ہو گئے۔ دادا حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن سچ بولنا سب سے بڑی بات ہے۔ کلمہ حق کو کہہ دینا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جنگ کرنا، حق کے لیے لڑنا، سچائی کے لیے لڑنا۔ شرط یہی ہے کہ وہ حق کے لیے ہو۔ راہ حق میں مال و دولت اور اولاد کو لٹا دینا بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اس میں کوئی غرض نہیں ہو، کوئی مفاد نہیں ہو۔ اگر مفاد سے ہم کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، کسی مطلب سے کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ خالص حق کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اول مجاہد، اگر ہم ان کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ اتنا ظالم بادشاہ کے سامنے سچ بات کو کہا، حق بات کو کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اپنا ایثار و نفس کا جب حکم ملا تو آپ نے سینکڑوں اونٹ کی قربانی بھی پیش کی تھی۔ سینکڑوں اونٹ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، لیکن اس سے جب مقصد پورا نہیں ہوا قربانی کا تو خواب میں یہ بتایا گیا اور تلقین دیا گیا کہ اصل میں قربانی آپ کو کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی کی، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اور وہ قبول بھی ہوا۔ اور اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ قربانی کیسے مناتے ہیں ان کے یاد میں سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور بھی باتیں جب سامنے آئی، اور بھی چیزوں کی جب ان سے امتحان لیا گیا تو بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو راہ حق میں جنگل میں جا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑا نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کون اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جنگل میں جا کے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کوئی نہیں ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس آدمی پر کیا بیتتا ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اور اس نے اپنے جان کے ٹکڑے کو کیسے چھوڑا ہوگا جنگل میں، اور اپنے بیوی کو کیسے اکیلے چھوڑا ہوگا، بنا کسی کھانا پانی، بنا کسی گھر کے، بنا کسی دانا کے۔ یہ بہت بڑا جہاد تھا، یہ ان کے نفس کا جہاد تھا، اور ہر چیز کی قربانی دینے کا ان کو طریقہ بتایا گیا، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے بڑے بڑے منازل سے گزارے گئے۔ آج ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو راہ حق میں چھوڑ دیا، بعد آپ نے خواب میں حقیقی تکمیل و تعبیر کے لیے اس کو تعمیر کے لیے تیار ہو گیا، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے سنت ابراہیمی ادا کی، آزمائش پوری ہوئی اور اپنے آپ کو مسلم خدا قدوس کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھی اول قربانی اور جہاد فی نفس کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان و مال اور محبوب اور اولاد کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، اور سب کچھ، اور خود بھی حق کے لیے مسلم ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اللہ کے راہ میں جہاد کے دیکھیے کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں۔ لوگ جہاد کے معنی کچھ غلط سمجھتے ہیں اور غلط بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیہ اکرام نے جہاد کا کیسا معنی نکالا ہے، اور کس طرح سے جہاد ظاہر نہیں، جہاد باطن کی طرف لوگوں کو لایا ہے، کیونکہ یہی جہاد اکبر ہے۔
اس میں اپنی کوئی اغراض مندی شامل نہ تھی۔ دوسری مثال جہاد فی سبیل اللہ کی دیکھ لیجئے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ انہوں نے بھی کلمہ حق گوئی سے اپنے جہاد کا آغاز کیا۔ خدا فرعون کے روبرو آپ نے کلمہ حق کہا۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کلمے کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا، بہت بڑی بات ہے۔ خدا واحد کی صفتیں بیان کی اور کھلے معجزات دکھائے، مگر فرعون نے انہیں جھٹلا دیا اور تمام باطل قوتیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سفارہ ہو گئی۔ مرد مجاہد موسیٰ علیہ السلام نے حق پرستی کی، حق پر تھے، حق کے لیے تھے، حق جس کا طرفدار تھا حق کے لیے اڑے رہے۔ کون اڑے رہے؟ موسیٰ علیہ السلام حق کے لیے اڑے رہے اور فرعون سے ٹکر لیتے رہے۔ ابراہیم نمرود سے ٹکر لیتے رہے، موسیٰ فرعون سے ٹکر لیتے رہے۔ کیوں؟ یہ جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ظالم بادشاہ اور حکمراں سے انہوں نے جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آخر باطل قوتوں کی شکست ہوئی، غرض غرقاب ہوا۔ فرعون کیا ہوا؟ غرقاب ہوا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اب بھی جہاد کرنا تھا اور تمام عمر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے، جس میں اپنی کوئی اغراض مندی شامل نہ تھی۔ بار بار دادا حضور اغراض مندی کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو غرض سے کر رہے ہیں، مفاد سے کر رہے ہیں تو معاملہ ختم۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر مفاد سے کر رہے ہیں تو معاملہ فنش، لیکن اگر بے مفاد کر رہے ہیں تو معاملہ بن گیا۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ تیسری مثال دادا حضور دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ روح اللہ کی دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے تمام عمر کلمہ حق کہا، آخرت حق کے لیے خود کو وقف کر دیا، جس میں کہ اپنے غرض مندی کی ایک بھنگے کے برابر بھی کوئی خواہش نہ تھی۔ حق کے لیے ہی آیا اور حق کے لیے ہی واپس۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کا مثال دیکھیے۔ چوتھی مثال اور سب سے عظیم مثال جہاد فی سبیل اللہ کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کیا پیش کیا آپ نے بھی کلمہ حق سے اپنے جہاد کی ابتدا کی، بالکل اکیلا یک تنہا، ایسا کہ اول ایک بھی ہمدرد اور غمگسار نہ تھا۔ اکیلے اٹھ کھڑے ہوئے حق کو لے کر کے، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی غمگسار نہ تھا۔ مگر آپ اپنے حق گوئی سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ حق گوئی سے باز کرنے کے لیے قوم عرب نے آپ کو عرب کی حکمرانی پیش کر دی۔ قوم عرب نے کیا کہا؟ اس کام کو بند کرو، ہم تم کو حاکم بنا دیں گے، ہم تم کو راجہ بنا دیں گے، اس کام کو بند کرو، یہ سب مت کرو۔ لیکن رسول پاک نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے نا؟ انہوں نے اپنا سردار مختار تسلیم کر لیا، مگر آپ کسی ممکن بھی حق گوئی سے باز نہیں آئے۔ وہ شخص جو حق کے لیے خود کو مسلم کر چکا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت حق کی جانب سے نہیں پھیر سکتی، اور نہ آپ پھرے۔ علاوہ ازیں دوسرے طرح بھی بہت سی لالچیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں جواب دیا کہ مال و دولت تو کجا، اگر میرے پاس ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو گے تو پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حق گوئی سے باز آ جاؤں۔ تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارا خدا جھوٹا ہے، فرضی ہے، اور یہ بت بھی جھوٹے ہیں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ الغرض جب مخالف قوتوں نے دیکھ لیا کہ انہیں کسی ممکن حق گوئی سے پھیرا نہیں جا سکتا تو وہ لوگ ایذا رسائی اور قتل پر آمادہ ہو گئے، ہے نا؟ اور طرح طرح سے ایذا رسانی میں مشغول ہوئے۔ شاید ہی دنیا میں کسی اور پیغمبر نے اس قدر اذیتیں برداشت کی ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی کرنا پڑا نا۔ لیکن کافروں نے آپ کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا، کافروں نے آپ کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا، اور مدینہ سے نکال دینے کے لیے بھی صحیح کرنے لگے۔ میں نے مکہ سے تو نکلیے گئے بھائی، ہم مدینہ میں بھی رہنے اس کو نہیں دیں گے۔ جی لیکن جو حق کے لیے مسلم ہو چکا ہو اسے کوئی قوت بھی مغلوب نہیں کر سکتی۔ الغرض بہت سی لڑائیوں کے بعد مکہ میں فتح اسلام کا علم بلند ہوا اور تمام جھوٹے بت ٹوٹ گئے، کیونکہ باطل کو ختم ہونا ہی تھا، اور وہی لوگ جو اول منکر اور دشمنان جان و اسلام تھے بول کر بڑے بڑے اصحاب کبار اسلام بن گئے، ہے نا؟ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد فی سبیل اللہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی حال کو بھی راہ حق میں وقف کر دیا، ایسا کہ میدان کربلا
میں سوائے ایک مرد بیمار کے سبھی لوگ حق کے لیے شہید ہوئے۔ اور آج جب کہ ان واقعات اور ان مجاہدین حق واصل ہوئے تقریباً 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، 1440 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اب بھی وہ مجاہد اعظم مصروف پیکار ہیں اور تا قیامت مصروف جہاد فی سبیل اللہ رہیں گے، تا وقت کے حق ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ مجاہد اعظم اب دنیا میں یا ان کے آل موجود نہیں ہیں تو ویسے لوگ فریب نظر میں مبتلا ہیں۔ انسان کو تا قیامت وقت دیا گیا ہے، قبل از قیامت کوئی بھی شخص خواہ وہ مرسلین ہی کیوں نہ ہو یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، مقام جنت میں نہیں مقیم ہو سکتے، کیونکہ مقام جنت وہ مقام ہے کہ بعد قیامت ہوگی۔ جب تک کہ دنیا باقی ہے کوئی عالم ایسا نہیں کہ ہمیشہ جہاں ایک سی کیفیت ہو، یعنی دن اور رات صبح و شام نہیں ہوتا ہو، وقت نہیں بدلتا ہو، ایسا کوئی عالم بھی قبل قیامت کے نہیں ہے۔ بعد قیامت کے وہ ایک عالم ہوگا جہاں وقت کی تبدیلیت نہیں، ہمیشہ ایک جیسی ہی کیفیت رہے گی، ایک ہی وقت ہوگا جس میں تغیر و تبدل نہیں، وہی عالم عالم جنت ہے۔ لہذا ہر چیز بدل رہی ہے، تمام کائنات و مخلوقات عالم تغیر و تبدل میں ہے، ہر وقت یہاں تبدیل و رد و بدل ہے، ہر چیز تبدیل ہو کر مختلف ہو جاتا ہے۔ بس آج بھی وہ مجاہد اعظم مصروف پیکار عمل ہیں اور موجود ہیں، غائب نہیں ہیں۔ بس یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی مختصر سے اذکار۔ مجاہدین و مرسلین و نبیین کے بعد دور عاملین اور صالحین شروع ہوا۔ جس جہاد فی سبیل اللہ کی مثال و تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو دیا، اسی راہ حق پر اسی تعلیم جہاد کی پیروی کرتے ہوئے اور انہی کے نقش قدم و تعلیم و معرفت پہ چلتے ہوئے ان کے امتی میں بڑے بڑے مجاہدین اور صالحین ہوئے، جن میں اکثرہا سابقین لوگ ہیں، مگر افسوس کہ منافقین ہمیشہ اور ہر قوم میں موجود رہے ہیں اور اکثریت ہمیشہ منافقین کا ہی رہتا ہے۔ جب بھی کسی مجاہد نے کلمہ حق بلند کیا، گروہ منافقین اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ حق وہ ایک دو ہوتا ہے جبکہ باطل پرست اور منافقین کی اکثریت بہت ہوتی ہے۔ اس لیے فی زمانہ میں ہی مجاہد حق کو اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، جس کا ثبوت و مثال ہمارے بزرگان دین اور اولیاء صالحین پیش کرتے ہیں۔ واقعات شاہد ہیں کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کلمہ حق کہہ دینے کے سبب دار پر لٹکا دیا گیا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو کلمہ حق کہہ دینے کے سبب کھال کھینچ لی گئی اور بہت سے اولیاء اللہ کو گروہ منافقین نے شہید کر دیا۔ زیادہ تر مجاہدین لوگ اپنے ہی قوم کے منافقین کے ہاتھوں قتل اور شہید ہوئے، یہاں تک کہ پیران طریقت اور آفتاب معرفت میر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بے شمار اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ عظیم شخصیت جن کے واعظ و نصیحت سن کر لوگ بے تحاشا بے شمار لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اکثرہا انتقال بھی کر جاتے تھے، انہیں بھی منافقین نے چین لینے نہیں دیا۔ یعنی بڑے پیر کو بھی منافقین نے بہت اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ بغداد سے ہی ان کو نکال دینا چاہتے تھے، بڑے پیر کو بغداد سے ہی نکال دینا چاہتے تھے۔ وہ شخصیت جن کے اشاروں سے مصلحت بدل سکتا تھا، آپ اپنی بے مثال صبر و ضبط اور رضائے حق کا ثبوت پیش کیے اور اپنی حق گوئی سے باز نہیں آئے۔ غرض کلمہ حق ہمیشہ سے ہی قوت باطل کے لیے ایک عظیم عذاب ثابت ہوا ہے۔ جب بھی کسی حق گو حق کی ایک آواز بلند کی، معلوم نہیں باطل پرستوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ وہ قتل و خون پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ گویا حق غیر حق فرض پرستوں کے لیے ایک زہر حلال، ایک نہ چکنے والی تیر ہے کہ جس سے ان کا نفس شیطان زخمی ہو جاتا ہے اور وہ ہر اقدام پر اتر آتے ہیں، مگر حق گو بھی اپنی مثال آپ ہیں کہ وہ ہرگز اپنی حق گوئی سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور خود کو مثال ابراہیم علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کے لیے مسلم کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ایسے لوگوں کا جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا ہی کے لیے ہوتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے ہی کرتے ہیں، جس میں کہ اپنی کوئی اغراض مندی و نفس پروری نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جو حقیقتاً مسلمان ہیں اور حق کے لیے ہیں، اور جو کوئی حق کے لیے مسلم ہو جائے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونا ہی بذات خود ایک جہاد ہے، جہاد حق ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جو حق کے لیے جہاد کرے، وہ جس کا مقصد حیات ہی جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ پس دور صالحین جس کی ابتدا ہی حضرت علی
علیہ السلام یا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ واضح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملا، اگرچہ بہت سے اصحاب موجود تھے، لیکن ان سب کی موجودگی میں حضور کا خرقہ ایک ایسے شخص کو ملا جو بظاہر بہت سی معمولی شخص تھا، جس نے رسول پاک کو ظاہری طور سے دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ظاہر طور سے کلمہ پڑھا تھا، لیکن رسول پاک کا خرقہ مبارک انہی کو عنایت ہوا۔ ایسا کہ لوگ جس سے ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے جن کا، مگر اس حقیقت سے اب کون انکار کر سکتا ہے کہ بعد وفات وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانیت میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اور شخص نہ تھا جسے ان کی جگہ حضور کا خرقہ ملتا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کی خلافت حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی سپرد کی اور خرقہ انہی کو دیا۔ یہ سند ہے خلافت روحانیت کی، یہ سند ہے خلافت روحانیت کی، یہ سند ہے خلافت روحانیت کی۔ یعنی دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں اور کلمہ پڑھا بھی نہیں، یعنی ظاہر طور سے مرید بھی نہیں ہوئے، لیکن خلافت روحانیت ایسے بھی دی جاتی ہے۔ یعنی آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں شخص تو ظاہر طور سے مرید بھی نہیں ہوا، وہ کیسے مرید ہو سکتا ہے اور اس کے پاس کیسے ان کی امانت ہو سکتی ہے اور وہ اس کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بات شوبھا نہیں دیتا ہے، کیونکہ خلافت روحانیت کا ایک کنسپٹ ہے جو حضرت اویس کرنی سے چالو ہو چکا ہے اور جس کے بارے میں دلالت کرتے ہوئے دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پیج نمبر 67 پر مارکائے حق میں قلم بند کیا ہے اس بات کو۔ اس لیے جو لوگ اس کے مخالف ہیں خلافت روحانیت کے، ان کو مان لینا چاہیے اور تسلیم کر لینا چاہیے کہ خلافت روحانیت میں بھی عطا کی جا سکتی ہے، انہی کو ملی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس عظیم شے کو چھپانے کا وعدہ کیا تھا، وہ شے حضرت اویس کرنی کی شخصیت میں جا چھپا، مگر اہل معرفت انہیں خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں بڑے راز و بھید ہیں، اس میں بڑے راز و بھید ہیں۔ ظاہری طور سے خلافت حضرت ابو بکر نے سنبھالا، لیکن باطنی خلیفہ حضرت علی ہے، لیکن روحانی خرقہ حضرت اویس کرنی کو ملتا ہے۔ یہ تینوں کا کھیلا بڑا راج سے بھرا ہوا ہے، جس پر ہم لوگ زیادہ جھیرا نہیں کر سکتے۔ دادا حضور خود کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی امانت کی بات تھی، راز کی بات تھی، جس کو ہم یہاں پر زیادہ دلیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، اور اس میں ہم نہ الجھ سکتے ہیں نہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بحث نہیں کریں۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے 3 طرح کی خلافت، رسول اللہ کی 3 طرح کی خلافت۔ حضرت ابو بکر کو ظاہری خلافت ملی ہے نا بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو باطنی خلافت ملی، آج حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی خلافت۔ اب بتائیے صاحب کیا سمجھیے گا؟ آپس میں لڑتے رہیے، 3 گروہ ہو جائیے، دنگل کرتے رہیے، لاٹھی چلائیے، ہے نا، کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو راز کو جاننے والا آدمی ہے وہ سمجھ جائے گا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، روحانیت کیا ہے، عاشق کیا ہے، معشوق کیا ہے، پردہ کیا ہے، راز کیا ہے، بھید کیا ہے نا۔ تو دادا حضور لکھتے ہیں کہ الغرض حضور نے روحانیت کی خلافت حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رضوانہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سپرد کی اور خرقہ انہی کو دیا۔ یہ سند ہے خلافت روحانیت کی کہ انہی کو ملی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جس عظیم شے کو چھپانے کا وعدہ کیا تھا، وہ شے حضرت اویس کرنی کی شخصیت میں جا چھپایا۔ یعنی حضرت علی نے کچھ چھپانے کا وعدہ کیا تھا، وہ حضرت اویس کرنی میں جا کے چھپا دیا، مگر اہل معرفت انہیں خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ بجز ان کے قدم بوسی کے کوئی اولیاء اللہ یعنی ولی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ تمام اولیاء اللہ انہی کے قدموں کے نیچے ہیں، کوئی بھی ان کے مقام انا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ جیسے کہ باعث البستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر اولیاء اللہ کی پہنچ مقام اخفا سے آگے نہیں ہے،
بقیہ لوگوں کی پہنچ قلب، روح، سر خفی وغیرہ تک ہے۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی 4 سے 1 قدم بھی آگے نہیں ہے، قلب ہی ان کی حد ہے، مگر کچھ لوگ کہ وہ ایک امر خفی ہے جو وقت پر ہی معلوم ہو سکتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت آگے جائیں گے اور جاتے ہیں۔ الغرض مجاہدین و صالحین کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کہ بعض پیغمبران بھی نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اگر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہی انا سے ہے اور ان کی انتہا کا تصور کوئی اولیاء اللہ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں سے ان کی ابتدا ہے وہیں تک اولیاء اللہ کی انتہا ہے۔ دیکھتے ہیں دادا حضور کیسی کیسی بات لکھ رہے ہیں۔ الغرض مجاہدین و صالحین کا دور ختم نہیں ہو گیا ہے صاحب، بلکہ وہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، اور جو لوگ کے حق کے لیے خود کو مسلم اول سے ہی کر چکے ہیں اور جو لوگ کے بعد زمانے سے خود کو حق کے لیے مسلم کر چکے ہیں وہ اب بھی مصروف پیکار ہیں اور تا قیامت مصروف عمل رہیں گے، تا وقت کے حق کا علم آسمان تا پوری روح زمین پر بلند نہ ہو، اور حق ہی اول غالب آیا تھا اور حق ہی آخر میں غالب آئے گا۔ آخر میں یہ شعر سنتے چلیے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت سب میں نظر آئی کرن امید کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔